نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. حاضرین جمعہ، رمضان المبارک کے آخری ایام سے ہم گزر رہے ہیں. جو بھی گفتگو میرے خیال سے اب تک کے خطبات جمعہ میں آپ نے سنی ہوگی، اس کا کہیں نہ کہیں سے تعلق رمضان، اس کے روزوں، فضائل اور احکام سے متعلق ہی یہ گفتگو رہی ہوگی. آج کی گفتگو بھی کچھ مختلف نہیں ہوگی، کیونکہ اصل چیز یہ ہے کہ اس وقت سے زیادہ فائدہ اٹھا لیا جائے. اب چونکہ وقت قلیل ہے، اس لیے اس بات کی مزید سخت ضرورت پڑتی ہے کہ جو رمضان المبارک کی عبادتیں ہیں، ان عبادتوں کی تذکیر کر دی جائے، ان کی یاد دہانی کر دی جائے، تاکہ جو کچھ بچا ہوا وقت ہے انسان اسے، اگر سننے والوں میں سے چند ہی اسے استعمال کر لیں تو یہ فائدے کی بات ہوگی. تو آج کا جو موضوع گفتگو ہے خطبہ جمعہ کا، وہ ہے رمضان المبارک کی بعض اہم عبادتیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. سب سے پہلے تو یہ جاننا ہے کہ رمضان المبارک کا اور قرآن پاک کا آپس میں کس قدر گہرا تعلق ہے. اس تعلق کو واضح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا یہ ارشاد پیش نظر رہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین.
یہ کتاب اس میں کوئی شبہ نہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے. تو متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں دوسروں کے لیے بھی ہدایت ہے، لیکن متقی اس سے زیادہ فائدہ اٹھاتا. نمبر 1 متقیوں کے لیے ہدایت ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح یہ روزے تم پر فرض کیے گئے جیسے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو متقی ہی فائدہ اٹھاتے ہیں قرآن سے. اور یہ جو روزے فرض کیے گئے ہیں یہ اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے. قرآن سے فائدہ کون اٹھاتا؟ متقی. اور روزہ کس لیے ہے؟ تاکہ متقی بن جاؤ. قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں متقی، اور روزہ اس لیے ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. اب ایک تیسری آیت اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، یعنی قرآن پاک کے نزول کی ابتدا ہوئی. تو رمضان میں قرآن پاک کے نزول کی ابتدا ہوئی. رمضان اس لیے دیا گیا تاکہ تقوی آئے، اور قرآن سے فائدہ وہ اٹھا سکتا ہے جو تقوی والا ہو. یہاں پر جو تعلق ہے رمضان کا قرآن سے بہت کلیئر ہے، بہت صاف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس مہینے میں اس کلام پاک کے نزول کی ابتدا فرمائی تو یہ کلام اتنا عظیم ہے، اتنا اہم ہے، انسانیت کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کی ترقی کے لیے، مصیبتوں سے ہٹانے کے لیے، بلاؤں کو ختم کرنے کے لیے، ہمارے حالات کو تبدیل کرنے کے لیے، دنیا جہان میں انقلاب لانے کے لیے، ذلت کی پستیوں سے عزت کی بلندیوں تک لے جانے کے لیے یہ کتاب اتنی اہم ہے، ایسی بڑی نعمت ہے، ایسی قدر و قیمت والی ہے کہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کلام پاک کے نزول کی ابتدا فرمائی، اس مہینے کو صبر کا مہینہ بنا دیا، اس مہینے کو شکر کا مہینہ بنا دیا، اس مہینے کو رحمت کا مہینہ بنا دیا، اس مہینے کو برکت کا مہینہ بنا دیا، اس مہینے کو مغفرت کا مہینہ بنا دیا، اس مہینے کو ایثار کا مہینہ بنا دیا، اس مہینے کو قربانی کا مہینہ بنا دیا. اس مہینے میں رب کی شکر اور رب کے جو ہر چیز پر صبر کرنے کے لیے پھر یہ حکم کر دیا کہ اللہ کے لیے دن میں بھوکے رہو، اللہ کے لیے دن میں پیاسے رہو، کیونکہ ایسی عظیم نعمت اس صفحہ عرضی پر، ایسی عظیم نعمت اس کائنات میں، ایسا بڑا احسان انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کر دیا ہے کہ اس نعمت کے شکر میں انسان بس سجدے ہی سجدے کرتا رہے. اس نعمت کے شکر میں انسان کو کھانا بھول جانا چاہیے، اس نعمت کے شکر میں انسان کو اپنی پیاس بھول جانی چاہیے، اس نعمت کے شکر میں انسان کو اپنا مال لٹا دینا چاہیے، اس نعمت کے شکر میں انسان کو اپنے رب کے حضور اپنے ہاتھوں کو پھیلائے رکھنا چاہیے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ایسی کتاب جس میں ڈاؤٹ نہیں ہے،
جس میں شبہ نہیں ہے، پتہ نہیں اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں ہے، یہ سوچنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، ایسی کتاب اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں عطا کی ہے۔ تو اس رمضان میں گویا بہت کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ تلاوت کرنی چاہیے، لیکن قرآن پاک سے ہمارے ربط کا، ہمارے تعلق کا، ہماری تلاوت کا جو حال ہے اس کو بیان کرنے کے لیے میں نے اس مہینے میں یہ بات کثرت سے کہی ہے کہ جو لوگ تعلیم سے دلچسپی رکھتے ہیں، جنہیں تعلیم سے دلچسپی ہے، ان کے لیے کہنے کی ایک بات ہے، اور جن کو اس سے بھی دلچسپی نہیں ہے ان کے لیے کہنے کے لیے کوئی بات ہی نہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ آپ کا بچہ اور آپ کی بچی آپ کی محنت کے باوجود، ایک تو ہے کہ انسان کی ماں سے بچہ پیدا ہو گیا، وہ جغرافیہ کے لحاظ سے پل رہا ہے جیسے مرغی کے بچے پل رہے ہیں، اور آپ بھی ویسے ہی چل رہے ہیں، تو وہ دوسرا پلنا ہو گیا۔ لیکن ایک یہ کہ شعور کے تحت اس کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کے دین کے بارے میں فکر کر کے چلنا، محنت کرنا اس کے لیے، تو یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ باقی ایک تو کیا نام سے ہے، آپ کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں جیسے چاہ رہے ہیں، آ رہے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے، تو یہ تو بس چونکہ دنیا میں زمین پہ ہے اور سسٹم بنا ہے، آپ کما رہے ہیں تو پل رہے ہیں، بڑے ہو رہے، ایسے ہی بڑے ہو گئے، وہ ایک دوسری بات۔ لیکن اگر ہم نے بچوں کے پیچھے محنت کی ہے اور ان بچوں نے اس محنت کے لحاظ سے بہت خراب مظاہرہ کیا ہے، یعنی ان کے مارکس مثال کے طور پہ اچھے نہیں، انہوں نے محنت نہیں کی ہے، تو آپ بڑے مضطرب ہوتے ہیں۔ 10ویں ہے، 12ویں ہے، اب ایک مرحلہ بڑا آ گیا، اب اس کے بعد بچے کی عمر کا مرحلہ الگ ہے، اس کو اب کامیابی کے کچھ مرحلوں میں داخل ہونا ہے اور آپ نے محنت کی ہے، تو آپ بڑے مضطرب ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، آپ اس کے کچھ انتظامات کے بارے میں سوچتے ہیں۔ پریشان ہونا چاہیے، اچھی بات ہے، فکر مند ہونا چاہیے، اچھی بات ہے، اسی لیے میں نے کہا انہی کے لیے کچھ کہنے کے لیے ہے، اور جن لوگوں کو فکر مندی نہیں ہے ان کے لیے تو کہنے کے لیے بھی کچھ نہیں۔ تو آپ مضطرب ہوئے، لیکن ایک سوال کا جواب چاہیے، اپنے اپنے دل میں سوال کر لیجئے اور اپنے اپنے دل میں جواب بھی دے لیجئے، کیا اس بات پر بھی کبھی پریشانی ہوئی کہ میرے بچے کو قرآن نہیں پڑھنا آتا، یا پڑھتا تو ہے لیکن صحیح نہیں پڑھتا ہے، پڑھتا تو ہے لیکن ٹھیک نہیں پڑھتا ہے، روانی سے نہیں پڑھتا ہے؟ ویسے ہی پریشانی، ویسے ہی اضطراب، ویسے ہی الجھن کیا آپ کو اپنے بچے کے قرآن نہ پڑھ پانے یا خراب پڑھ پانے یا کم روانی سے پڑھ پانے پہ ہوا؟ اگر نہیں ہوا، اگر اللہ کے کلام کے لیے اتنا بھی اضطراب ہمارے دلوں میں نہیں ہے، ایسا بھی ایک چھوٹی سی الجھن ہمارے اندر نہیں پیدا ہوتی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو اگر ہم نے چھوڑا ہے تو اللہ نے ہم کو چھوڑ دیا ہے، تو کون سی بڑی بات؟ ہم نے اللہ کے کلام کو اگر چھوڑا ہے تو اللہ نے اگر ہم کو چھوڑ دیا ہے دوسروں کے رحم و کرم پر، تو پھر دعائیں کرتے رہیے، انقلاب اعمال سے آئے گا۔ اس کتاب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اس کے رسول کا یہ وعدہ ہے کہ یہی کتاب تم کو ذلت سے عزت کی طرف لے جائے گی، پستی سے بلندی کی طرف لے جائے گی، یہی کتاب تمہاری دنیا کی بھی کامیابی کا سامان ہے، اور یہی کتاب تمہاری آخرت کی بھی کامیابی کا سامان ہے۔ سوال یہ ہے، جب نسخہ کھلا ہوا ہے، کامیابی کا پرچہ اوپن ہے، ہم نسخے تلاش کریں، جیسی چاہیے آپ تعلیم حاصل کروا لیجئے، آپ کے سارے بچے ڈاکٹر، وکیل، انجینئر، IAS تمام طرح کی نوکریوں میں بھر جائیں، یاد رکھیے اگر قرآن سے دور ہیں تو یہ ذلتیں کبھی نہیں جانے والی۔ آپ کے پاس پیسہ چاہے جتنا ہو جائے، طاقت چاہے جتنی ہو جائے، تعلیم چاہے جتنی ہو جائے، ایجوکیٹڈ جتنے آپ ہو جائیں، جتنا سوچیے ہو جائیں، لیکن اگر یہ کتاب نہیں ہے آپ کے ساتھ میں، اس کتاب کا سہارا اگر آپ کے ساتھ میں نہیں ہے، ذلتوں سے، پستیوں سے، رسوائیوں سے، ظلم سے، جبر سے کوئی چیز آپ کو بچا نہیں سکتی اور روک نہیں سکتی۔ تفصیل دینے کا موقع نہیں ہے، آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔
تو اللہ کے کلام کی تلاوت، اور ایسا نہیں۔ آگے بڑھیں گے تو سلف کے بارے میں یہاں تک آتا ہے، یہاں تک یعنی قرآن کی تلاوت رمضان میں کس کثرت سے ہے، وہ یہاں تک ہے کہ عام طور پہ مسئلہ ہے اور حدیث کا مسئلہ ہے کہ 3 دن سے کم میں قرآن جس نے ختم کیا بس اس نے قرآن سمجھا ہی نہیں، بس ایسے ہی کر دیا ہے۔ یعنی حقیقت میں 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرنے کا کوئی مفہوم نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں رمضان کے مہینے میں تھوڑی گنجائش ہے کہ 3 دن سے کم میں بھی چلو ختم کر لیا، کیونکہ آدمی اس میں لگ جاتا ہے۔ اتنا زیادہ پڑھتے تھے، اتنا زیادہ قرآن پاک کی تلاوت رمضان المبارک کے مہینے میں کرتے تھے۔ تو یہ تو حال ہے۔ اب حال یہ ہے کہ رمضان ہی میں سب سے زیادہ قرآن کی بے حرمتی کچھ دوسرے لوگوں کے ہاں زیادہ اور ہمارے لوگوں کے ہاں ذرا کم ہوتی ہے کہ یوں تیزی سے قرآن پڑھا جاتا ہے کہ جس کو قرآن یاد نہیں ہے وہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ کون سے الفاظ ادا کیے گئے۔ رمضان میں نماز میں، تراویح کی نماز میں قرآن کے ساتھ پورے مہینے یہ بے حرمتی ہوتی ہے۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ ایک دوسری عبادت ہے اس رمضان المبارک میں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرنا، اور یہی وہ اصل مطالبہ ہے، یہی وہ اصل مطالبہ ہے جو اسلام کا ہے۔ وہ کیا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ زکوٰۃ ایک قانونی مطالبہ ہے، زکوٰۃ آپ نہیں دیں گے تو آپ کو کوڑے مارے جائیں گے، زیادہ آگے پیچھے ہوں گے، جیل جائیں گے، اور زیادہ آگے پیچھے ہوں گے، کچھ اور سزا ہوگی، اور زیادہ کچھ اکڑیں گے، اور کچھ عقیدہ کا مسئلہ آئے گا تو آپ کو عمر قید بھی ہو سکتا ہے، آپ قتل بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کی کنڈیشن کے حساب سے زکوٰۃ نہ دینے پہ یہ ساری سزائیں ہیں، کیونکہ آپ نے اگر یہ سمجھا ہے کہ یہ مال آپ کا ہے تو نہیں ہے، یہ مال اللہ کی رزق سے آپ کو عطا ہوا ہے۔ اگر آپ نے اس مال کے بارے میں اپنی ذہانت کا کرشمہ سمجھا ہے، اپنے زور بازو کو سمجھا ہے، اپنی اولاد کی قابلیت سمجھا ہے، اپنے بیٹوں کی تعلیم کو سمجھا ہے، اپنے تعلقات کو اہم سمجھا ہے، تو بھول جائیے آپ سے زیادہ ذہین، آپ سے زیادہ طاقتور، آپ سے زیادہ تعلق والے، آپ سے زیادہ کوالیفائڈ لوگ آپ کے ماتحت ہیں یا آپ جیسے نہیں ہیں دولت میں۔ اس لیے یہ مال اللہ کی عطا ہے، آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، اس لیے اتنا نکالنا ضروری ہے، اور اس لیے یہ سزا ہے شریعت میں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کا مسئلہ جتنے ہی حالات خراب ہوں گے اتنے ہی زیادہ خرچ کرنا ہوگا، اتنے ہی زیادہ خرچ کا مطالبہ ہے۔ اس میں کوئی اکتانے کی بات نہیں ہے، کوئی الجھن کی بات نہیں۔ رہ گیا یہ مسئلہ کہ کچھ لوگ غلط ہوتے ہیں، آپ غلط صحیح کب ختم کر پائیے گا؟ آپ غلط صحیح کب ختم کر پائیں گے؟ غلط صحیح اس دنیا سے کہاں ختم ہونے والا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیثوں میں، سلف کے کلام میں، علماء حق بھی ہیں، علماء سو بھی ہیں۔ جب شرک بدعت کے مسئلے میں یہ چیز نہیں ختم ہو پائی، جب اس دنیا میں کچھ علماء ایسے ہیں جو قرآن کی طرف بلاتے ہیں، حدیث کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی توحید کی طرف بلاتے ہیں، اور اسی دنیا میں کچھ علماء ہی ایسے ہیں جو اللہ سے کے ساتھ شرک کی طرف بلاتے ہیں، بدعت کی طرف بلاتے ہیں، اماموں کی تقلید کی طرف بلاتے ہیں، پیری مریدی کی طرف بلاتے ہیں، تو یہ پیسہ کیا چیز ہے؟ یہ پیسہ کیا چیز ہے؟ جب اس میں حق اور باطل موجود ہے، صحیح اور غلط موجود ہے، تو پیسے کے مسئلے میں بھی صحیح اور غلط رہے گا، تو اس سے گھبرانے کی کون سی بات ہے؟ یہ تو قیامت تک رہے گا، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے انفاق فی سبیل اللہ کا جو مسئلہ ہے کسی الجھن کے تحت نہ تو کم ہونا چاہیے، نہ تو بند ہونا چاہیے، نہ اکتانا چاہیے، نہ بہت زیادہ کنفیوژن آنا چاہیے۔ یہ بات آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجیے، یہی وہ مطالبہ ہے، اور اسی مطالبے کو اگر صحابہ نے پورا نہیں کیا ہوتا، ایسے ہی الجھنوں کے شکار ہوئے ہوتے تو دین ہم تک نہیں پہنچ پاتا۔ مکے کے لٹے پٹے لوگ اپنی زمین چھوڑ کے گئے ہیں، اپنے باغات چھوڑ کے گئے ہیں، اپنی جائیداد چھوڑ کے گئے ہیں، اپنے رشتے چھوڑ کے گئے ہیں، اپنے خاندان چھوڑ کے گئے ہیں۔ مکے میں سب کچھ یک لخت چھوٹا ہوا ہے، آپ نے گھر بنایا ہوا ہے، آپ کا گاؤں ہے، آپ کی کھیتی ہے، آپ کی تجارت ہے، آپ کے تعلقات، آپ بتائیے کہ سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑے کیا اثر ہوگا؟ مکے میں سب کچھ چھوڑ کے گئے، مدینہ میں کسان لوگ ہیں،
कोई मालदार लोग नहीं है। कैसे काम हुआ? मदीना से लुटे पुटे गए हैं, मक्के से धमकियां आ रही हैं, बेवाओं का इंतजाम करना है, मस्जिद बनानी है, तालीम का इंतजाम करना है, यतीमों को उनका हक देना है, सरहदों की हिफाजत करनी है, धमकियां आ रही है तो उनसे मुकाबला भी करना है। इस सारा काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने इसी इंफाक फी सबीलिल्लाह से किया। मुतालबा था जो जरूरत से बच जाए वो खर्च कर देना, जो खाने से बच जाए वो खर्च कर देना, जो पीने से बच जाए वो खर्च कर देना। सहाबा ने इस दीन को बुलंद करने के लिए, इसके शिराजे को इंतशार से बचाने के लिए, इस कलमे को दुनिया के एक एक कोने तक पहुंचाने के लिए, इस तौहीद को और ला इलाहा इल्लल्लाह की जड़ों को जमीन के एक एक रग और एक एक रेशे तक पहुंचाने के लिए अपनी भूख खर्च कर दी, खाया नहीं, अपनी प्यास खर्च कर दी, पिया नहीं, अपना बिस्तर खर्च कर दिया, सोए नहीं, अपने कपड़े फाड़ के दे दिए, पूरा कपड़ा पहना नहीं। तब जाकर के मिल्लत जवान हुई है, तब जाकर के तौहीद का कलमा सारी दुनिया में कोने कोने तक पहुंचा हुआ है। और आज हम ये खुतबा सुन रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊना रब्बहुम खौफन व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। ये रसूल के सहाबा का हाल ये है, इनके बदन इनके बिस्तर से अलग हो जाते, इनके पहलू इनके बिस्तरों से अलग हो जाते। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i, रातों को नींद नहीं आती, जन्नत व जहन्नम के ख्याल आते हैं, आंखों की नींद उड़ जाती, बिस्तर से हट जाते, अल्लाह की इबादत करने लगते। यदऊना रब्बहुम खौफन व तमअन, ये लोग अपने रब को खौफ की हालत में पुकारते, उम्मीद की हालत में पुकारते। जहन्नम के मनाजिर आंखों में आते, कब्र के मनाजिर आंखों में आते, हश्र और नश्र के मनाजिर आंखों में आते, अल्लाह के हिसाब के मनाजिर आंखों में आते, अल्लाह का कहर दिमाग में आता, अल्लाह का जलाल ख्याल में आता। अल्लाह तबारक व तआला से जहन्नम से बचने की दुआएं हो रही हैं, अल्लाह तबारक व तआला से हश्र और नश्र की मुश्किलात से बचने की दुआएं हो रही हैं। वह तमअन, फिर उम्मीद जाग जाती है, अल्लाह की रहमत नजर आती है, उसकी गफ्फारी नजर आती है, जन्नतों की जन्नत की नेमतें नजर आती हैं, जन्नत की नेमतों का मुतालबा शुरू कर देता है, अल्लाह की रहमतों का मुतालबा शुरू कर देता है, अल्लाह की गफ्फारी से अपनी मग़फ़िरत की दुआएं करने लगता है। रात इसी में कट जाती, यदऊना रब्बहुम खौफन व तमअन, और आगे फरमाया व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और ये ऐसे लोग हैं जो हमने इनको दिया उसमें से खर्च करते। इबादतें ऐसी हैं, रोजे ऐसे हैं, नमाजें ऐसी हैं, रातों में अल्लाह से दुआएं ऐसी हैं, अल्लाह का खौफ ऐसा है, अल्लाह की जात से उम्मीद ऐसी है, लेकिन फिर भी इसी पे इन्हिसार नहीं है। जो अल्लाह ने दिया है उसमें से खर्च करते हैं। और यही वो नुक्ता मैं बताना चाह रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ तारीफ की बात की है, अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ उनकी तारीफ फरमाई है कि ये कैसे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं, लेकिन इस तारीफ में एहसान का पहलू रख दिया है। मैं अगर किसी की तारीफ करूं और तारीफ करते करते कह दूं और इन्हीं को 10,000 रुपया दिया था, 6 महीना हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह इनका काम हो गया, तो ये कोई तारीफ है? कोई तारीफ होगी? तारीफ करते करते 6,000 रुपया बता दिया हमने दिया था, इनको जरूरत पड़ी थी, तो तारीफ बुराई में बदल गई। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तारीफ की, खर्च की तारीफ की, लेकिन उसमें यह मेंशन कर दिया कि हमने दिया है। और कुरान पाक में याद रखिएगा, जहां भी अल्लाह तबारक व तआला ने खर्च की बात कही है, बेशतर ये बात याद दिला दी है कि हमने दिया है। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, हमने उनको दिया है जो खर्च करते हैं। यानी ये एहसास दिला दिया है कि अगर आप ज़हीन हो तो याद रखो, एक रग अल्लाह ने अगर इधर से उधर कर दिया तो फिर कहीं के नहीं रहोगे। बहुत सारे लोगों के साथ अल्लाह ने ऐसा किया है। अगर तुम्हें ये गुमान है कि तुम्हारे बदन में ताकत बहुत है, जोरे बाजू बहुत है, और इसकी वजह से तुमको रिज़्क़ मिल जाता है, तो याद रखा तुम्हारे एक हाथ को गायब करने में अल्लाह को टाइम नहीं लगेगा। बहुत सारे लोगों के हाथ गायब कर दिए। अगर तुम्हें यह फख्र है कि तुम बहुत काबिल हो, बहुत ज़हीन हो,
बहुत अच्छे हो, याद रखो कंपनी तुम्हारी है, सेठ तुम हो, 10वीं तक तुमने पढ़ा हुआ है, तुम्हारी कंपनी में जिसको 1 लाख तनख्वाह तुम देते हो वो ताकत में भी तुमसे ज्यादा है, हुस्न जमाल में भी तुमसे ज्यादा है, ताल्लुकात में भी तुमसे ज्यादा है, ज़कावत और ज़हानत में भी तुमसे ज्यादा है, और इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियर है, हाई क्वालिटी एजुकेशन भी उसने हासिल किया, तुमसे हर चीज में आगे है, लेकिन अल्लाह ने उसको तुम्हारे मातहत रखा हुआ है, ये उसका फजल है, उसका करम। मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, तो ये खर्च का भी महीना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि रसूल गिरामी तेज हवा से भी ज्यादा खर्च करने वाले हो जाते थे। ये 2 इबादतें बयान हो सकी, इसी तरीके से इस्तिग़फ़ार है, दुआ है, और आखिरी बात कह के बात खत्म करते हैं कि इस्तिग़फ़ार मग़फ़िरत के मसले में तो रसूलुल्लाह की हदीस ये है, एक लाइन है लंबी हदीस का एक छोटा टुकड़ा, इसको बयान किए बगैर आज का खुतबा नहीं मुकम्मल होगा, कि वो आदमी बड़ा बदनसीब और बड़ा बदबख्त है जिसको रमजान का महीना मिला और उसकी बख्शिश नहीं हो पाई। क्या मतलब? मतलब मिसाल के तौर पे आज मेरा आपका किसी का इंतकाल हो जाए और जहन्नम तो बहुत बदकिस्मत है, बहुत बेकार आदमी हो। क्यों? मतलब 26 रोजा, 27 रोजा, 25 रोजा, 28 रोजा, 29 रोजा आपको मिला और आप अल्लाह से जन्नत नहीं ले सके ऐसी रहमत वाले महीने में, तो फिर आप भाई हैं ही गलत आदमी। ये है खुलासा आज के खुतबे का, समझ लीजिए। इसलिए मेरे भाई जो 2-3 दिन बचे हैं उसमें ऐसा कर लीजिए कि भाई पिछला हिसाब बराबर हो जाए, हर साल पिछला हिसाब बराबर हो जाए, आगे कुछ हो जाएगा तो अल्लाह से दुआ करते हैं, लेकिन पिछला हिसाब बराबर हो जाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझको, आपको, सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन।